بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر علی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جو ریسنٹ سناریو، ریسنٹ وار انوائرمنٹ یا کمبیکٹ جو انوائرمنٹ جنریٹ ہو چکا ہے مڈل ایسٹ میں، جب سے جو اسرائیلی فورسز ہیں انہوں نے جو حزب اللہ کے جو سینئر کمانڈر تھے محمد ناصر، ان کو ہلاک کر دیا تھا ایک اٹیک کے اندر۔ اس کے بعد جو ریٹیلیشن ایز اے رسپانس جو حزب اللہ ہے اس نے اٹیک کیا ہے اسرائیلی جو ملٹری انسٹالیشن ہیں، ملٹری کی جو سائٹ ہیں، جو سینسیٹیو انسٹالیشن ہیں ان کے اوپر، اور جو حزب اللہ ہے اس نے یوٹیلائز کیے ہیں تقریباً 200 سے زائد راکٹ، اور جو اپنے جو خود کش ڈرون ہیں ان کو یوٹیلائز کیا ہے۔ ابھی نقصانات کا پتہ نہیں کہ اس حملے کے اندر، یہ بہت بڑا حملہ تھا جس کے اندر 200 سے زائد راکٹ استعمال کیے گئے تھے اور خود کش ڈرون یوٹیلائز کیے تھے، کہ نقصانات کتنے ہوئے ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ جو کمبیکٹ انوائرمنٹ ہے، سناریو ہے، یہ بہت خطرناک سگنیچرز ہیں، سائن اینڈ سیپٹمس ہیں ایک بڑی جنگ کے لیے، ایک فل سکیل جنگ کے لیے آیا کہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان یہ جو ریسنٹ سناریو یا ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں، ان کے تناظر کے اندر ایک فل سکیل جنگ جو ہے وہ چھڑ سکتی ہے یا نہیں چھڑ سکتی۔ اگر چھڑ سکتی ہے تو اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو حزب اللہ ہے وہ اس نے ایک وارننگ دی ہے اسرائیل کو، اگر اس نے وہ اپنی حرکات سے باز نہ آیا تو اس کے اوپر سیم پیٹرن، سیم کیلیبر کے جو اٹیکس ہیں وہ انیشیٹ کیے جا سکتے ہیں، اور یہ ایک بہت خطرناک اور الارمنگ سچویشن بنی ہوئی ہے پوری دنیا کے لیے۔ اور یہ جو کنفلکٹ ہے یہ کسی بھی وقت ایک بہت بڑی فل سکیل وار کے اندر کنورٹ ہو سکتا ہے مڈل ایسٹ کے اندر، اور جب یہ جنگ شروع ہوگی فل سکیل کے اوپر تو ایرانی جو لیڈر ہیں ان کے جو اسٹیٹمنٹ وہ یہ ہیں کہ ہم حزب اللہ کا ساتھ دیں گے۔ اگر حزب اللہ کا ایران ساتھ دے گا تو ایران کی دیگر جو پراکسیز ہیں وہ بھی اس جنگ کے اندر شامل ہوگی۔ اگر ایران شامل ہوگا اس جنگ کے اندر تو مڈل ایسٹ کے اندر جو اسرائیل کے جو حامی ممالک ہیں، جس میں یورپین کنٹریز ہیں، نیٹو کنٹریز ہیں، اور اسپیشلی امریکہ، وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، آپ کو یہ نیوز میں اپڈیٹ کرتا چلوں کہ جو یو این او آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن، ان کے جو سیکٹری ہیں انہوں نے کہا ہے اگر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑتی ہے تو اس کے جو نتائج ہیں، جو رزلٹ ہیں، جو امپیکٹ ہیں وہ بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ صرف ایک جذباتی اور مس کیلکولیشنز جو ہے ایک خطرناک جنگ کے اندر اس کنفلکٹ کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ناظرین، کچھ ایکسپرٹیز یہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ جو اسرائیلی پرائم منسٹر ہیں ایکچولی وہ ان کا جو فوکس ہے اب حماس اور ایران کی طرف سے ہٹ کر اب جو فوکس ہے، جو کنسنٹریشن ہے وہ حزب اللہ کی طرف آ رہا ہے، تاکہ جو ایران کی جو ریسنٹ سچویشن ہے یا پھر حماس کے اوپر سے جو توجہ ہے، ٹینشن ہے، اس کو ڈائیورٹ کیا جائے۔ معزز ناظرین، اسی تناظر کے اندر جو جنوبی لبنان ہے وہاں سے تقریباً 90,000 لوگ جو بارڈر ایریا ہے وہاں سے ہجرت کر جو سیف ایریاز ہیں، وہاں پر محفوظ جو سائٹ ہیں یا جگہ ہیں وہاں پر منتقل ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو اسرائیلی بارڈر ہے وہاں سے تقریباً 70,000 کے قریب جو اسرائیلی لوگ ہیں وہ ہجرت کر چکے ہیں، اور رپورٹ کے مطابق یہی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو وزیر اعظم ہیں وہ اپنا فوکس جو ہے، جو اپنا کنسنٹریشن ہے اس وقت وہ حزب اللہ کے اوپر رکھنا چاہ رہے ہیں۔
मज़ा नाज़रीन, हम अब बात करेंगे कि आया कि ये जो कन्फ्लिक्ट जारी है मिडिल ईस्ट के अंदर हिज़्बुल्लाह और इज़राइल फोर्सेस के दरमियान, क्या ये एक बड़ी जंग के अंदर तब्दील हो सकता है, या फिर जिसको फुल स्केल वार इन्वायरमेंट कहते हैं उसके अंदर तब्दील हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये दोनों जो ममालिक हैं इनके अंदर जो डिफेंस या मिलिट्री जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो पावर्स हैं, वो क्या हैं। मज़ा नाज़रीन, अगर देखा जाए तो इसराइल के पास 1,70,000 फ़ौज मौजूद है, और इसके जो रिज़र्व फोर्स है उसके अंदर तकरीबन 4,65,000 रिज़र्व फ़ौजी मौजूद हैं। इसके अलावा इसके पास 600 जो एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें से 250 जो हैं वो फाइटर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, और इसके अलावा इनके पास जो हेलीकॉप्टर हैं 100-150 हेलीकॉप्टर हैं, जिनके अंदर तकरीबन 500 जो हेलीकॉप्टर हैं वो अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं इसराइल के पास। इसके अलावा इसकी जो बहरिया है, बहरी बेड़ा है, वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्गर है रेदर दैन हिज़्बुल्लाह फोर्सेस। इसके अलावा नाज़रीन, जो इज़राइल है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी मौजूद हैं, तकरीबन 70 से 80 न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा इंटरकंटिनेंटल जो मिसाइल सिस्टम प्रोजेक्टाइल हैं वो भी मौजूद हैं इज़राइल के पास। इसके अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, इसके अलावा जो हर कैटेगरी है मिसाइलों की वो मौजूद है किसके पास, इज़राइल के पास। और दुनिया का बेहतरीन जो एंटी डिफेंस सिस्टम मैकेनिज़्म है वो मौजूद है इज़राइल के पास, और जिसके अंदर जो इनका आयरन डोम है, इसके अलावा जो आयरन लेज़र बीम जो इनका न्यूली इन्होंने इंडक्ट किया है एंटी डिफेंस सिस्टम, आयरन लेज़र बीम जिसको कहते हैं, वो इनके पास मौजूद है। इसके अलावा जो एरो एरियल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम जो दिफाई निज़ाम है इनके पास मौजूद है। अगर नाज़रीन जो हिज़्बुल्लाह है उनकी अगर फ़ौजी ताकत का तज़किया करें तो उनके पास उनके जो आला अहलकार हैं उनके बकौल तकरीबन 1 लाख से ज़ायद जो फ़ौजी हैं वो मौजूद हैं, और जो मगरबी ममालिक हैं या एक्सपर्टीज़ हैं उनके अंदाज़े के मुताबिक जो इनके पास हैं 1 लाख से 1.5 लाख के करीब जो रॉकेट और मिसाइल मौजूद हैं, जिनके अंदर इनके पास एंटी जो एयरक्राफ्ट और एंटी हेलीकॉप्टर, एंटी शिप और एंटी मिसाइल जो मिसाइल मौजूद है जिसका नाम है प्रीशियन गाइडेड मिसाइल सिस्टम, ये इनके पास मौजूद है। और कुछ हलकों का ये कहना है कि जो हिज़्बुल्लाह है उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद हैं और शॉर्ट रेंज मिसाइल भी मौजूद हैं। इसके अलावा जो हिज़्बुल्लाह इसके पास हाई डेफिनेशन, हाई मॉडर्नाइज किस्म के जो स्पाइंग ड्रोन, इसके अलावा जो अटैक करने वाले ड्रोन हैं वो भी मौजूद हैं। जहाँ तक नाज़रीन ये सवाल है कि ये जंग बड़ी स्केल के अंदर कन्वर्ट हो सकती है, तो यहाँ पर तकरीबन 70 to 80% पोटेंशियल पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं, और ये सिग्नेचर्स मौजूद हैं, ये सिम्पटम्स, ये क्लू ये मौजूद हैं कि इस कन्फ्लिक्ट जो है, ये जो कन्फ्लिक्ट जारी है, जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रही हैं, वार सिनेरियो जनरेट हो चुका है, ये किसी वक्त भी ट्रिगर हो सकता है और इग्नेट कर सकता है एक बड़ी जंग को, हाई स्केल जंग को, जिससे ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है ये इसकी लपेट में आ सकता है। और ईरान के जो अहलकार हैं उन्होंने कहा है कि हम अगर ये जंग इनिशिएट होती है तो ईरान जो है हिज़्बुल्लाह का साथ देगा। जब हिज़्बुल्लाह का ईरान साथ देगा तो सिस्टमेटिकली जो ईरान की जो प्रॉक्सीज़ हैं दीगर ममालिक उर्दन के अंदर, इसके अलावा जो है शाम के अंदर, इसके अलावा जो इराक़ है उसके अंदर प्रॉक्सीज़ हैं वो भी 100% हिज़्बुल्लाह का साथ देंगी। और ये ईरान और ये इसकी प्रॉक्सी डायरेक्टली
انکلوڈ ہو جائیں گی اس جنگ کے اندر، اس وار کے اندر. اسی طرح جو اسرائیلی اتحادی ہیں جس کے اندر یونائٹڈ کنگڈم ہے، یو ایس اے ہے، اس کے علاوہ یورپین کنٹریز ہیں انکلوڈنگ نیٹوز کنٹریز، یہ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور یہ جو فل اسکیل جنگ ہے، یہ کنورٹ ہو سکتی ہے تھرڈ نیوکلیئر وار کے اندر. اور یہاں پر بہت سی پوٹینشیل پاسبلٹیز ہیں. اور یہ جو مڈل ایسٹ ہے ایک بہت بڑا فلیش پوائنٹ ہے جو اگنیٹ کر سکتا ہے تیسری عالمی جنگ کو. معزز ناظرین، ریسنٹلی جو اسرائیل ہے اس نے حزب اللہ کو دھمکی دی تھی کہ ہم تمہارا جو لیڈر ہے حسن نصر اللہ اس کو ہلاک کر سکتے ہیں. تو اس کے رسپانس کے اندر، اس کی ریٹیلیشن کے اندر جو حزب اللہ ہے انہوں نے اپنے جو ڈرون کیپیبلٹیز ہے اس سے ایسی پکچر کو شائع کیا تھا میڈیا کے اوپر جو اسرائیل کی جو سینسیٹیو سائٹ ہیں، ملٹری سائٹ ہیں، ان کی جو پکچرز ہیں ان کو ڈسکلوز کر دیا تھا. اور حزب اللہ کا یہ کہنا تھا کہ اسرائیل ہم کو کسی بھی اسپیکٹ سے کمزور نہ سمجھے، اور اگر اس نے کسی بھی قسم کی مہم جی کی اور کسی قسم کا ایسا اقدام کیا تو حزب اللہ اس کو زبردست قسم کا رسپانس یا ریٹیلیشن کر سکتا ہے وایا راکٹ سسٹمز اور میزائلوں کے ساتھ، اس کے علاوہ جو ان کے پاس خودکش ڈرون ہیں ان کے ساتھ. معزز ناظرین، یہ نیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ ہے اس نے ریسنٹلی وارن کیا ہے کس کو، اسرائیل کو، کہ وہ کسی بھی مہم سے باز رہے اگینسٹ حزب اللہ، کیونکہ حزب اللہ کے پاس جو سٹاک ہے، بہت بڑی سٹوریج موجود ہے راکٹس کی اور میزائلز کی، اور اس کے علاوہ ڈرون بھی موجود ہیں. اگر اسرائیل نے اس کے اوپر کوئی بڑا اٹیک کیا تو حزب اللہ جو ہے وہ اپنے جو راکٹ ہے ان سے اٹیک کر سکتا ہے. اور ان کے پاس جو آئرن ڈوم اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے یا انٹرسیپٹر ہے، اس کے پاس ایرو ایریل، یا پھر ان کے پاس جو لیزر بیم آئرن ڈوم کیپیبلٹیز کا اینٹی ایئر ڈیفنس سسٹم میکینزم موجود ہے، یہ سب ناکام ہو جائیں گے. اس کی ناکامی کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو یہ بڑی تعداد کے اندر ہزاروں کے اندر جو اپنے راکٹ جو ہیں ان کو لانچ کر سکتے ہیں، ان سے اٹیک کر سکتے ہیں اسرائیل کے اوپر. جب ہزاروں کے اوپر اٹیک کریں گے تو 100% یہ شور ہے کہ زیادہ تر جو راکٹ ہیں وہ اپنے ٹارگٹ کو میٹ بھی کر سکتے ہیں، اچیو بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ کو تو یہ گرا سکتے ہیں، انٹرسیپٹ کر سکتے ہیں، نیوٹرلائز کر سکتے ہیں ایئر کے اندر. لیکن زیادہ امکانات یہ ہیں کہ وہ جا کر نقصان پہنچا سکتے ہیں اپنے ٹارگٹس کو. امیر ناظرین،